اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221۔ ولا اور نہ تنکحوا المشرکات، تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ اور البتہ مومنہ لونڈی، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مومن اور البتہ مومن غلام، خیر من مشرکن مشرک مرد سے بہتر ہے، ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنۃ جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے اذن سے، ویبین اور وہ واضح کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح کے لیے نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے، اس میں نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہے۔ نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر۔ تو تم دین والی کو حاصل کرو، یعنی دین کو ترجیح دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مردوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ایسا کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ ایمان اور شرک 2 الگ الگ راہیں ہیں، ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں تو سمجھوتا کر لو گے، لیکن دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا رہے گا جو تمہاری نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے شادی کے لیے عقیدے کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمان مردوں کو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ایک غلام، سیدھی سادی، ان پڑھ مومن عورت مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ ایک طرف مشرک عورت خاندانی حسب نسب، مال و دولت، حسن و جمال سب کچھ رکھتی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہ کرو۔ اس کی بجائے کسی مسلمان عورت سے نکاح کرو، خواہ وہ دنیاوی سٹیٹس میں کم ہو۔ پھر فرمایا کہ نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اپنی بیٹیوں، بہنوں وغیرہ کا نکاح ہرگز مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور البتہ مومن غلام مرد، معمولی حیثیت کا مرد، مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی پسند آئے، اگرچہ اس کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں، مال اور دولت، حسب نسب، شان و شوکت، حسن و جمال جتنا بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اس مشرک مرد سے بہتر ہے کہ تم کم حیثیت مومن سے نکاح کراؤ۔ اگر کوئی کر دے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے مشرک اور مومن کا نکاح ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ اگر کوئی کر دے تو نکاح ہوتا ہی نہیں، ایسا تعلق زنا شمار ہوگا۔ وجہ بتائی کہ نکاح کیوں نہ کرو۔ فرمایا گیا کہ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر بچی کسی ہندو کے گھر جائے گی تو مندر جائے گی، تمام شرکیہ کام کرے گی، اور آہستہ آہستہ ہندوؤں کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اگر بہو ہندو ہے تو گھر میں شرکیہ کام کرے گی۔
خود بھی مندر جائے گی، تمہارے بیٹے کو بھی لے کر جائے گی، آگے چل کے نسلیں بھی مشرک ہوں گی۔ انسان پھر اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے نکاح میں شوہر بیوی سے لڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ شادی تو اپنی مرضی سے کی یا کرائی مشرک یا مشرکہ سے، تو سزا تو دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی سزا ذہنی بے سکونی، اولاد کا مشرک ہونا، اور آخرت میں جہنم کا ملنا ہے۔ یہ سب نقصانات ہیں بے دین سے نکاح کرنے کے۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، ایسے کاموں کی طرف بلاتا ہے جو جنت کی طرف لے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آؤ میں تم کو بخش دوں، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور اللہ اپنی آیات، احکامات لوگوں کے لیے پوری طرح واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور کسی بھی ایسے کام میں نہ پڑیں جس سے دین کا نقصان ہو، آخرت برباد ہو، کیونکہ ایک مسلمان ایسا سودا ہرگز نہیں کرتا جس سے اس کی آخرت برباد ہو۔ ایک مسلمان کے لیے ساری باتوں سے بڑھ کر اس کے رب کی چاہت اور رضا ہونی چاہیے۔